السلام علیکم ناظرین کرام، کیا کبھی آپ نے سمندری سفر کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ کبھی تو شپ سمندر کے اوپر بالکل صحیح لیول پر جا رہی ہوتی ہے، مگر کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شپ سمندر کی اندر کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ سمندر اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے ہزاروں سوالات اٹھتے ہوں گے، جن میں سے کچھ حل ہو چکے ہوں گے اور کچھ ابھی باقی ہوں گے، جیسا کہ میرے ذہن میں۔ تو آج ہم آپ کے لیے اسی سلسلے کی ایک نہایت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور یہ سوالات منسلک ہیں کچھ ہمارے گزشتہ کانسیپٹ سے۔ برمودا ٹرائنگل، یہ نام تو ہم اپنے بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہزاروں کہانیاں ہم نے سن رکھی ہیں، کچھ پراسرار قسم کی، جو کہ ہمیں تو اس وقت بہت دلچسپ معلوم ہوتی تھیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ سب کہانیاں درست ہیں۔ سفر اصل میں آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس اپنے کریو کے ساتھ سفر پر نکلا تھا۔ وہ اپنے پہلے سفر پر نکلا تھا جو کہ وہ یورپ سے امریکہ کی طرف کر رہا تھا۔ تو اس کی شپ اٹلانٹک اوشن کے ان حصوں سے گزری جنہیں آج ہم برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ کولمبس نے اپنی شپ لاگ بک یعنی سفر کی ڈائری میں لکھا ہے کہ اس نے اور اس کے کریو نے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے نوٹ کیا کہ کمپس صحیح ڈائریکشن نہیں دکھا رہا، نارتھ کی ڈائریکشن غلط سائڈ جا رہی تھی، جس سے ان لوگوں کو لگا کہ کوئی میگنیٹک ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے کچھ عجیب سی چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ کبھی ایسا لگا کہ وہ آگ کا گولا ہے جو آسمان سے نیچے جا رہا ہے، کبھی ایسا لگا جیسے سمندر کے اوپر ایک گلوئنگ فلیم تیر رہا ہو۔ ان کے کریو نے بھی یہ روشنی دیکھی اور گھبرا گئے۔ انہوں نے لکھا کہ آسمان میں عجیب روشنی چمک رہی تھی، جیسے کوئی ان نون سورس سے لائٹ فلیش کر رہی ہو۔ اس وقت کولمبس نے اسے اللہ کی قدرت کہا، لیکن بعد کے زمانے کے لوگوں نے اسے UFO یا سپر نیچرل سگنل سے جوڑ دیا۔ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو لوگوں نے اس بنیاد پر بہت سے غلط کانسیپٹس رائج کر دیے اور انہیں آگے بھی پھیلایا۔ اس کے بعد دوسرا ایک اہم بڑا واقعہ فلائٹ 19 کا ہے، جو کہ 5 دسمبر 1945 میں پیش آیا۔ فلائٹ 19 5 امریکن نیوی کے ایونجر ٹورپیڈو بامبرز کا گروپ تھا۔ ان کا مشن سمپل تھا، ٹرائنگل کے لیے ایک چھوٹی سی فلائٹ لینا اور واپس بیس پر لوٹنا۔ لیکن کچھ وقت بعد پائلٹس نے ریڈیو پر رپورٹ کیا کہ کمپس ٹھیک کام نہیں کر رہا، ہمیں ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے ریڈیو میسیجز سے پتہ چلا کہ سب کنفیوزڈ ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ فلوریڈا کیز کے اوپر ہیں، کسی نے کہا بہاماس کے پاس ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ریڈیو سائلنٹ ہو گیا اور سب پلینز غائب ہو گئے۔ پھر ان پلینز کو سرچ کرنے کے لیے ایک ریسکیو پلین بھیجا گیا، مگر افسوس وہ ریسکیو پلین بھی غائب ہو گیا اور اس کا کریو کا بھی کوئی پتہ نہیں ملا۔ کل 27 لوگ، پائلٹس اور ریسکیو کریو ملا کر کبھی واپس نہیں آئے۔ ان واقعات کے بعد بہت سی تھیوریز ڈیولپ ہو گئیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ سب سے پہلی تھیوری یہ ڈیولپ ہوئی کہ نیویگیشن ایرر تھا، یعنی کہ پائلٹس نے غلط ڈائریکشن میں اڑان بھری اور فیول ختم ہونے پر سمندر میں کریش کر گیا۔ نمبر 2، میگنیٹک ڈسٹربنس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل میں میگنیٹک فیلڈ انیوژل ہوتی ہے، جس سے کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ویدر فینومینن۔ اچانک آنے والے اسٹارمز اور واٹر اسپاؤٹس پلینز کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایلین یا پیرل ڈائمنشن تھیوری۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق وہ پلینز کسی بھی دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، جیسے کوئی ٹائم پورٹل یا ورم ہول۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ برمودا ٹرائنگل آخر ہے کیا۔ برمودا ٹرائنگل ایک امیجنری ٹرائنگل ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن کے ویسٹرن حصے میں واقع ہے۔ یہ ٹرائنگل 3 کونے یعنی 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے، جیسا کہ کوئی بھی ٹرائنگل ہوتی ہے۔ اس کا ایک کونا ہے میامی فلوریڈا یعنی کہ USA۔ یہ ٹرائنگل کا ویسٹرن کارنر ہے۔ میامی امریکہ کے کوسٹل شہر ہے، جہاں سے بہت سی شپس اور ایئر کرافٹس اٹلانٹک اوشن کی طرف جاتے ہیں۔
دوسرا کونا ہے سین جان پورٹو ریکو. یہ ساؤدرن کارنر ہے. یہ سیریبین ریجن کا حصہ ہے اور یہاں سے کوئی کمرشل اور ملٹری فلائٹس گزرتی ہیں. تیسرا حصہ ہے برمودا آئی لینڈ. یہ ناردرن کارنر ہے. برمودا ایک چھوٹا سا برٹش آئی لینڈ ٹیریٹری ہے جو سمندر کے بیچ میں ہے، جس میں ایک سرا برمودا کا جزیرہ لیا گیا ہے، دوسرا سرا فلوریڈا کیز لی گئی ہے جو کہ امریکہ کا حصہ ہے، اور تیسرا پیورتو ریکو. ویسے برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے بہت سے غلط کانسیپٹس بھی رائج ہو گئے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دجال ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ کوئی سمندر کے اندر موجود شیطانی قوت ہے جو کہ ہر گزرنے والے جہاز کو گرا دیتی ہے. اس حصے میں کوئی ماورائی قوت موجود ہے. اصل میں یہ سارا کھیل ہے میگنیٹک فیلڈ کا. یہ میگنیٹک فیلڈ آخر ہوتی کیا ہے؟ دراصل زمین کے اندر، خاص طور پر ارتھ کے کور میں مولٹن آئرن اور میٹلز موجود ہیں. جب یہ میٹلز گھومتے ہیں یعنی کہ روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک نیچرل میگنیٹ کی طرح کام کرتے ہیں. اس سے ارتھ کا میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے جو نارتھ پول سے نکل کر ساؤتھ پول تک جاتا ہے. اس فیلڈ کی وجہ سے ہی کمپس نارتھ ڈائریکشن دکھاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کمپس میں ایک چھوٹا سا میگنیٹ ہوتا ہے جو ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے. سمندر کے نیچے بھی ارتھ کے میگنیٹک لائنز گزرتی ہیں. یہ لائنز ہر جگہ برابر نہیں ہوتی، کچھ جگہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں تو کچھ جگہ کمزور ہوتی ہیں. جب شپ یا پلین سمندر کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کا کمپس ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ کو ریڈ کرتا ہے، لیکن اگر کسی ایریا میں میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جیسے برمودا ٹرائنگل کے پاس تو کمپس غلط ڈائریکشن دکھاتا ہے. پائلٹ اور کیپٹن کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کا نیویگیشن بگڑ جاتا ہے. کمپس نیڈل انیوژل طور پر روٹیٹ کرتی ہے. انسٹرومنٹس جیسا کہ جی پی ایس، ریڈیو، ریڈار ٹیمپرری مال فنکشن کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں میگنیٹک انوملی، یعنی وہاں کے میگنیٹک فیلڈ نارمل سے مختلف بیہیو کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سمندر کے اندر میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہوتے کیوں ہیں؟ تو اس کے کچھ ریزنس ہیں. مثال کے طور پر سمندر کے فلور میں کچھ آئرن رچ راکس اور میٹل ڈپازٹس ہوتے ہیں جو لوکل میگنیٹک فیلڈ کو بدل دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب سورج سے اسٹرانگ ریڈیشن نکلتی ہے تو وہ ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ کو ٹیمپرری ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایک اور ریزن یہ ہے کہ جب سمندر کے نیچے پلیٹس ہلتی ہیں تو میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. برمودا ٹرائنگل میں کچھ خاص ایریا میں میگنیٹک فیلڈ نارمل سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. جب ایئر کرافٹ یا شپ وہاں سے گزرتے ہیں تو کمپس نارتھ غلط دکھاتا ہے، پائلٹ غلط ڈائریکشن لے لیتے ہیں، کمیونیکیشن سگنلز ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایسے میں اگر ویدر بھی خراب ہو تو ایئر کرافٹ یا شپ گم ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا برمودا ٹرائنگل کا اصل راز، جس سے آج ہم نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے کچھ سوالات کے جوابات تو مل چکے ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. Think I've been here before.